کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے۔ اور اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر۔ ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی ہے؟ جھوٹ۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک کتنے دن یزید نے اپنے پاس رکھا اور دیا، بالکل جھوٹ ہے، اس نے ایک دن بھی نہیں رکھا، اس نے تو ایک دن بھی نہیں رکھا۔ اور سب سے پہلے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ظالم کے بچے، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ حسین کو شہید کرو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کو میری بیعت میں مجبور کرو اور نہ کریں تو میرے پاس لے آؤ، تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ یہ سب قصے ہیں۔ ذاکر ملنگ جو ہے نا ہمیں رلانے کے لیے سناتے ہیں، ان کے پاس وہ سر بھی نہیں دیتا تھا اور سر کو سانگ پہ لٹکایا تو حسین قرآن پڑھ رہے، سب قصے ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ ان کے سر مبارک کو یزید کے سامنے رکھا گیا، یزید نے لکڑی ان کے ناک میں ماری، سب جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اور پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، سب سے پہلا ماتم جو ہے نا حسین کا وہ یزید سے شروع کیا ہے، تم تو اس کی سنت پہ چل رہے ہو۔ جب اس کے گھر والوں کو پتہ لگا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں وہ تو انہوں نے ماتم کیا، وہ رونا شروع ہو گئے کہ حسین شہید ہو گئے، نواز رسول شہید ہو گئے، محبوب رسول شہید ہو گئے، حضور کے پیارے پھول شہید، انہوں نے پورے گھر میں ماتم کیا۔ کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کا اقتدار تھا، قانونی اخلاقی ذمہ داری اس کی تھی کہ ابن زیاد جیسے ظالم کو نہ بھیجتا، کسی اچھے آدمی کو بھیجتا۔ تو اس لیے اس طرح تو وہ گناہگار ہے کہ اس کے دور حکومت میں اس کے منشے کے مطابق یہ بات لگا، اسے قتل کا حکم کبھی نہیں دیا۔ بتاؤ شمر کون تھا؟ اسے خنجر کس نے دیا؟ اسے بھیجنے والا یزید کون تھا؟ یزید کا باپ کون تھا؟ یزید کی دادی کون تھی؟ یزید کا دادا کون تھا؟ یہ حسین کا قاتل کون تھا؟ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، اگر بانی مجلس کرانے کی بجائے گھر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا تو کبھی اس سے کوئی نہ پوچھتا کہ تو کیوں رو رہا ہے، گھر والے پوچھتے تو ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے، لیکن یہ مجلس کرائی ہے، یہ روشنی کرائی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر لگایا ہے، کوئی تو سوچے گا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، تو ہم بتائیں گے کہ ہم حسین کو رو رہے ہیں، وہ پوچھے گا حسین کون تھا، ہم بتائیں گے جنہیں پیغمبر نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہ پوچھے گا حسین اور کون تھا، ہم بتائیں گے حسین وہ تھا جسے پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا، وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھا، ہم کہیں گے 70 صحابیوں نے گواہی دی، پیغمبر اپنی مسجد میں کھڑے ہوئے اپنے بازوؤں کو اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم احب من احب الحسین، پروردگارا تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہو۔ وہ پوچھے گا حسین کون تھا، ہم بتائیں گے جس نے پہلی سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں میں کی، پہلی نظر محمد کے چہرے میں پڑی، جس کی ولادت مسلح پر ہوئی، جس کی ماں بطول تھی، جس کا باپ معصوم تھا، جس کا دادا ابو طالب تھا، جس کی دادی فاطمہ بنت اسد تھی، جس کے قدموں کی آہٹ پہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی، وہ پوچھے گا حسین کون تھا، جبریل جس کا جھولا جھولاتا تھا، میکائیل جس کی ناز برداریاں کرتا تھا، پیغمبر کے سجدے کو طول ہو جاتا تھا، فاطمہ کے دل کا چین تھا، مصطفیٰ کی زبان چوسنے والا تھا، اللہ نے اس کا نام حسین رکھا، ابناءنا و ابناءکم، قرآن کی نگاہ میں محمد مصطفیٰ کا جو بیٹا تھا، اور پھر کون تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار تھا، وہ پوچھے گا اتنے بڑے حسین کو تم کیوں رو رہے ہو، پھر بتانا پڑے گا اسے شیمر نے قتل کر دیا، وہ پوچھے گا شیمر کو کس نے بھیجا، پھر بتانا پڑے گا اسے یزید نے بھیجا، پھر وہ پوچھے گا یزید کون تھا، میں بتاؤں گا کہ جو مصطفیٰ کے تخت مذہب کو حکومت سمجھ کر اس پر قابض ہو بیٹھا، جو شراب پی کر نماز پڑھاتا تھا، جو پھپھی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا تھا، وہ پوچھے گا یہ کس کا بیٹا تھا، پھر مجبوراً بتلانا پڑے گا یہ معاویہ کا بیٹا تھا، وہ پوچھے گا معاویہ کون تھا، مجبوراً بتانا پڑے گا وہ ہندا کا بیٹا تھا، وہ پوچھے گا ہندا کون تھی، پھر مجبوراً بتانا پڑے گا جس نے حمزہ کے کلیجے کو چبا دیا تھا۔ اب پتا چلا کہ مجلس سے دشمنی کیوں ہے، شجروں پر سے نقابیں الٹ جاتے ہیں۔ کردار
کھل جاتا ہے دشمنان حسین کو۔ اتنا سمجھدار مولوی یزید کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ بھائی وہ صحابی کا بیٹا تھا، اللہ نے تو اپنے صحابی سے رعایت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے صحابی کون ہے؟ وہ جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، معلم ملکوت۔ وہ کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھا کرو اعوذ باللہ، پہلے تبرہ کرو اس ملعون پر، پھر قرآن شروع کرو۔ قابیل نے بھی قتل کیا کہ نہیں کیا؟ آدم کے بیٹے نے، یزید نے بھی کیا۔ ایک مولوی میں نے آج تک نہ دیکھا جو کہے قابیل کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ میرے خاموش جج صاحبان، انکوائری تو یہی کرنی ہے۔ آدم کے بیٹے کا کوئی وکیل نہ بنا، ہندا کے پوتے کے اتنے وکیل کہاں سے بن گئے؟ شرم کرے انسانیت کے نام پہ وہ دھبا جو یہ کہتا ہے کہ یزید کو کچھ نہ کہو۔ تم رسول کے لگتے کیا ہو؟ چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا، وہ تو مر گئے۔ جن آیتوں میں فرعون کی مذمت ہے انہیں پڑھنا چھوڑ دو۔ پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا؟ ضرور اللہ نے شیطان کا قصہ قرآن میں لکھنا تھا، آدم رہے نہیں، شیطان پہ لعنت پڑ رہی ہے، اور پڑی بھی شیطان پہ لعنت کس جگہ؟ بڑی وی آئی پی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، ادھر بھی فرشتے اور ادھر بھی فرشتے اور درمیان میں شیطان، اور اللہ کہتے تو اس پہ لعنت ہے، نکل جا یہاں سے، فخرج منہا، نکل جا میرے دربار سے، انک رجیم، بے شک تو پتھر مارنے کے لائق ہے، وَلَعْنَتُ عَلَيْكَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تو اس پہ لعنت ہے۔ پتہ چلا اچھی جگہ پہ رہنے سے لعنت چلتی نہیں، لعنت کا تیر اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتا ہے، ادھر بھی فرشتے ادھر بھی فرشتے، لعنت آ رہی ہے، کیونکہ ساتھ رہنا کمال نہیں۔ دو بھائی تھے، حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، دونوں نبی تھے۔ عزیر گدھے پہ چڑھ کے جا رہے، ایک جگہ گدھے کو باندھا اور روٹی سامنے رکھی، دل میں خیال آیا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے موت دے دی، 100 سال تک نبی کی روح نکلی رہی۔ ہم جیسے ہوتے تو بدن سڑ جاتا، یہ تو عام نبی ہے، سید الانبیاء کی بات نہیں کر رہا۔ 100 سال تک یہ نبی، یہ ساتھ گدھا، یہ گدھے پہ بھی موت طاری ہوئی۔ 100 سال بعد دونوں اٹھے، نبی نبی تھا، گدھا گدھا تھا۔ کس کس مقام پہ کون کس کس طرح جشن منانا چاہتا ہے؟ تم نے رضی اللہ کہہ کر یزید کو اس کی بے عزتی میں کوئی کمی نہیں کی، حسین کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ البتہ تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی ہے۔ زبان سے بولنا، جنہیں بات سمجھ میں آ رہی۔ سلامت و آباد و شاد، عالم محسن بھائی سلامت و آباد و شاد۔ جس کا عقیدہ ہو وہ بولے، جس کا عقیدہ نہ ہو چپ رہے۔ تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی ہے، اب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ تم کسے رضی اللہ کہتے ہو، تمہارے رضی اللہ کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ اب ہم ہر رضی اللہ کو چیک کر کے دیکھیں گے کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا۔ سارے رضی اللہ نے کہا سلامت زندہ زندہ مردہ سلام محمد۔ تم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے یزیدوں کو رضی اللہ کہا ہے، لیکن ہمیں فکر اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی رضی اللہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو جتنے ہیں وہ علیہ السلام ہیں، اور آپ بھی اگر علیہ السلام نہ لکھنا چاہیں تو کرم اللہ وجہہ لکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔
اور جب لکھا امام فخرالدین رازی نے امیر المومنین کے ساتھ کرم اللہ وجہہ، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ جب سارے صحابہ برابر ہیں تو آپ نے باقیوں کو رضی اللہ لکھا، علی کو رضی اللہ کیوں نہیں لکھا؟ خدا کی قسم امام فخرالدین رازی نے بڑے فخر کے ساتھ راضی ہو کے کہا کہ اگر علی نے بھی کبھی کوئی گناہ کیا ہوتا تو میں علی کو بھی رضی اللہ کہتا۔ پورے گھر کی ولادتیں منائی جا سکتی ہیں۔ سامعین گرامی، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ حضرت حنبل سے پوچھا تھا کہ مجھے صحابہ کرام کی پروٹوکول لسٹ بتا دیجیے، پہلے کس کی عزت کریں، پھر کس کی عزت کریں، پھر کس کی کریں۔ میں بتایا پہلے وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ، 19 نام بتا دیے اور علی کا نام نہیں لیا۔ بیٹے نے قلم رکھ دیا اور کہا بابا علی دشمنی کی حد ہو گئی۔ میں نے سمجھا آپ پہلے نمبر پہ علی کا نام لیں گے، آپ نے نہیں لیا، چوتھے نمبر پر لیں گے، آپ نے نہیں لیا، 19 نام ہو گئے، ابھی تک علی کا نام نہیں آیا۔ تو امام بیٹے کو باپ نے کندھے سے پکڑا اور ہلا کے کہا تو نے صحابہ کی لسٹ پوچھی ہے، اہل بیت کی لسٹ نہیں پوچھی۔ تم اس لیے یاد رکھنا، صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی کا جھوٹا دودھ پی لے، زبان نہیں چوس سکتا۔